خاقان صاحب آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے جی ایک تو حزب اختلاف وہ ہے کہ جو نظام کے اندر کام کر رہی ہے، اور ایک حزب اختلاف وہ ہے کہ جو نظام سے باہر ہے، یعنی کہ ٹی ٹی پی کی شکل میں ہے، وہ بلوچستان کے جو پرتشدد گروہ ہیں ان کی شکل میں ہیں. تو دو طرح کے ریاست پہ اس وقت اسٹرین پڑ رہے ہیں مختلف زاویوں سے، اور ظاہر ہے کہ بہت ہی خوفناک صورتحال ہے جو نظر آ رہا ہے کہ جناب وہاں کے جو لوگ ہیں کہ جی کے پی کے اندر 4 بجے کے بعد بہت سے علاقے میں لوگ شام کو نکلتے ہی نہیں ہیں. یہی حال بلوچستان کا ہو رہا ہے، لوگوں میں غیر اطمینان بخش ایک صورتحال ہے. تو اس میں پھر میں وہی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ وے فارورڈ اگر تلقین نہیں کرتے، اور خدا نخواستہ ظاہر ہے بالکل آپ نے درست فرمایا کہ سڑکوں پہ تو نہیں جانا چاہیے ہم لوگ، وی کانٹ افورڈ دس. تو کیا مطلب ہے کس طرح سے جو حزب اختلاف ہے وہ کیا کرے؟ وہ کوئی گرینڈ اپوزیشن الائنس کی بات ہو رہی تھی، اس سے کوئی فرق پڑے گا اگر بن جاتا ہے؟ اگر وہ بن جاتا ہے تو کیا اس کا ایجنڈا ہوگا؟ وہ اپنی بات کیسے منوائے گا؟ یہ سوال در سوالات ہیں. جی دیکھیں، کوئی معجزاتی فیصلے نہیں ہوتے، کوئی معجزاتی حل نہیں ہوتے معاملات کے. ہم ہمیشہ معجزے کی تلاش میں رہتے ہیں. آپ کو کام کرنا ہوتا ہے. اگر آپ آج اس ملک کے لوگ محفوظ نہیں ہیں، رات کو گھر سے نہیں نکل سکتے، اور آج عالم یہ ہے کہ جہاں سے اس ملک کے ایک صوبے کے چیف منسٹر ہیں، گورنر ہیں، ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں ڈیرہ اسماعیل خان سے، وہاں لوگ رات کو باہر نہیں نکل سکتے. تو اس کے بعد اس کا کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس آج وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ ان عناصر کا مقابلہ کر سکیں جو اس ملک میں قانون توڑتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کے نوجوان نے ہتھیار اٹھایا ہے تو سب سے پہلی بات یہ کہ پتہ کریں کہ کیوں اس نے ہتھیار اٹھایا ہے. اس شکوے کو، اس درد کو، اس تکلیف کو دور کریں کہ وہ واپس معاشرے کا حصہ بن سکے. یہ کوشش سیاستدان کرتے ہیں، لیکن وہ سیاستدان نہیں جو سلو پر سودا کر کے اقتدار میں آتے ہیں. اس لیے آپ کو اس سارے معاملے کو سمجھنا پڑے گا. اس کا کوئی ایک معجزاتی حل نہیں ہے. آپ نے اپوزیشن الائنس کی بات کی، یہاں کوئی الائنس نہیں ہے. ایک میٹنگ ہوئی ہے، آج دوسری میٹنگ ہوگی، وہ دعوت دی ہے چکزئی صاحب نے. تو اس میں بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں یا اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ ایک سوچ پر متفق ہو جائیں کہ ہم نے ملک کو کیسے آگے چلانا ہے. اور اس کا بنیادی نقطہ بھی وہی ہے جو میں نے بیان کیا ہے کہ آپ نے ملک کا نظام، جب تک آئین کی بات آپ نہیں کریں گے، رول آف لاء کی بات نہیں کریں گے، پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات نہیں کریں گے، اس کا کوئی حل نہیں ڈھونڈیں گے، تو معاملہ آگے نہیں چل سکتا. اس پر اپوزیشن متفق ہو اور اپنا رول ادا کرے، یہ مقصد ہے. آپ کا فہم و فراست کیا کہتی کہ اس طرح کا کوئی باقاعدہ اتحاد بننا چاہیے، یا صرف گفتگو ہو اور ایک بقول آپ کے کہ منیمم چیزوں پہ اتفاق رائے ہو جائے اور پھر سب اپنی اپنی راہ لیں؟ کوئی جس طرح ایم آر ڈی بنا تھا، اے آر ڈی بنا تھا، ہماری تاریخ ہے، مطلب ہے کب سے ایوب خان صاحب کے خلاف بنا تھے اسی طرح کا اتحاد. جی دیکھیں، یہ اپوزیشن جو ہوتی ہے نا، گفتگو سے ہی ہوتی ہے. سیاست، پارلیمانی سیاست گفتگو سے ہوتی ہے، تلوار سے نہیں ہوتی. اس لیے جب وہ معاملہ ختم ہو جائے پھر آپ اتحاد بناتے ہیں. ابھی تو ضرورت ہے کہ کم از کم جو سوچ ہے وہ ایک کی جائے. آج ایک بڑی جماعت پی ٹی آئی اپوزیشن میں وہ ہیں، چند چھوٹی جماعتیں ہیں، چند ہم جیسے لوگ ہیں جو پارلیمان کا حصہ نہیں ہیں، لیکن وہ اب یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا معاملہ ٹھیک نہیں چل رہا، تو اپوزیشن کا اس حد تک ساتھ ہیں کہ ملک کی بہتری کے لیے کام کیا جائے. تو یہ ضرورت ہے کہ اپوزیشن کم از کم اپنا رول تو ادا کرے. اگر حکومت نہیں کر سکتی، اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ ادا کر سکے، کیونکہ آج کی اپوزیشن کل کی حکومت بھی بن سکتی ہے. تو آپ نے آج کم از کم ان معاملات کو دیکھیں، ان کے حل کی بات کریں، اور عوام کو کم از کم یہ تو ان کو بتا سکیں کہ کوئی تو آپ کی بات کرنے والا ملک میں ہے.